نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارے درس کا آغاز سورۃ الانبیاء، انبیاء جمع نبی کی، اور اس وجہ سے اس کا نام اختیار کیا گیا ہے کہ اسی سورہ میں تقریباً 16 نبیوں کا نام صراحتاً اور 2 کا اشارتاً، اس وجہ سے اس کا نام سورہ انبیاء. باقی قصہ سب نبیوں کا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. یہ 3 آیات اور اس کے علاوہ 9 تک یہ ایک ہی مضمون چل رہا ہے. تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع ہو رہی ہے سورہ اقترب للناس. ناس یعنی لوگ. تو ابن عباس نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ اس وقت کے لوگ مراد ہیں جو مکے میں تھے، لیکن اب سارے لوگ، چونکہ کلام پاک جو ہے ایک معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، لیکن چونکہ اس کے اصل مخاطبین وہ تھے اقترب للناس جن کے سامنے یہ سورہ پیش کی گئی اور کلام اللہ پیش کیا جا رہا تھا. تو اقترب للناس، اقترب یعنی قریب، قریب آ پہنچا. اب چونکہ یہاں حساب ہے تو قریب آ پہنچا، قریب آ گیا. حسابہم، لوگ، ان لوگوں کا حساب. تو ابھی مراد کیا اس سے؟ قریب آ پہنچے بھی کر سکتے ہیں، قیامت کا دن یہ بھی کر سکتے ہیں. سورہ قمر میں اقتربت الساعۃ، قیامت کا دن قریب آیا یا قیامت قریب آئی. تو یہ ایک چیز پیش کی جا رہی ہے. دوسرا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. قیامت کی گھڑی کا وقت قریب آ پہنچا اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ غفلت میں ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں. تو بھی پہلے تو اقترب یعنی مضمون سمجھ میں آیا کہ قیامت قریب آ چکی، تو اب سمجھ میں آیا کہ قریب آنا کسے کہتے ہیں، اور یہ کہ غفلت کیا ہے اور اعراض کیا ہے. کیونکہ پھر دوسری آیت کے اینڈ میں ہے یلعبون کے کھیل، پھر تیسری آیت کی ابتدا میں لاہیہ. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے اقترب ترجمہ یہی ہے کہ قریب آ پہنچی. اقتربت الساعہ، قریب آ پہنچی. اور سورہ علق میں
کلا لا تطعہ واسجد واقترب. تو قیامت بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقترب. اور سجدے میں جیسے کہ حدیث ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب رہتے ہیں. طبعاً یہ علمی بات ہے، توجہ رکھیں تھوڑی سی تاکہ پورے قرآن میں، مگر وہ آیت جس کو میں کئی دفعے بیان کر چکا ہوں اس میں اس کا بھی اضافہ کیجئے، اور وہ بہت اہم آیت ہے سورہ بقرہ کی 186 والی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. تو اس وقت تو معلومات دی گئی تھی قل کا واسطہ اور بغیر واسطہ. اب یہاں اس بات کو ذہن میں رکھیے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں قریب، ہے نا، فَإِنِّي قریب، اور ہمیں کہتے ہیں کہ وقتریب. تو معلوم ہوا کہ قریب اور وقتریب میں فرق ہے. تو یہ کیا فرق ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اور خاص یہ ہے کہ ہم سب سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم اپنے سجدے تک پہنچیں کہ کیا بات ہے، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا فرق ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ سجدے کی حالت ہماری جاننا ہے اور اس میں مزید ترقی، یہاں تک پہنچنا ہے. تو ایک طرف اس میں تا زیادہ ہے، یعنی 4 حروف ہیں، قاف تا را با، اور قریب میں وہ یا تو اضافی ہے اس میں تبذیل کا، قاف را اور با. تو قریب جو ہے یہ مجھ سے قریب ہیں. آپ جگہ ناپ سکتے ہیں کتنا فیٹ ہے، کتنا سینٹی میٹر ہے، ٹھیک ہے. لیکن قیامت ایک طرف ناپ سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے گھنٹے باقی ہے، کتنے میٹر پر باقی ہے؟ یہ فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تم سے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. چلیے کیفیت بھی بتلا دی، اسمع و ارا، لیکن ہم قیامت کتنی قریب ہے کسی کو پتہ نہیں. تو اس کو سمجھنا ہے قیامت کتنی قریب ہے. اس کے بعد میں پھر سجدہ انشاءاللہ. تو قیامت کتنی قریب ہے، تو آپ کو انشاءاللہ 2 حدیثیں یاد ہو جائیں گی ابھی سند کے ساتھ اور صحیح اعراب کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے بیان کیے ابو ہریرہ سے، تو ایک تو ہوتی ہے سند، امام مسلم نے بیان کیے ہیں جابر بن عبداللہ سے، یہ 2 نام تو یاد رہیں گے. اور ٹیکسٹ اس کا ایک ہی ہے، بعثت، کیا مطلب؟ میں بھیجا گیا. انا، یہ بھی یاد رہے گا. والساعہ، اب اکثر پڑھتے ہیں والساعہ، کہاتین. تو متن کیا ہو گیا سنیے، بعثت 1، انا 2، والساعۃ 3، کہاتین. کہاتین 4 اور یہ اشارہ 5. اگر یہ چیزیں آپ نے ادا کی تو حدیث ہوئی. کیا مطلب اس کا؟ کہ مجھے بھیجا گیا، تو میرے بھیجنے کی کیفیت یہ ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. کیا مطلب؟ اب بیچ میں کوئی گیپ نہیں، اس لیے کہ کوئی رسول نہیں، قریب ہے. لیکن کتنے قریب ہیں؟ خود جبرائیل نے پوچھے تھے کہ متی تقوم الساعۃ، تو فرمایا تھا کہ مجھے اس کا علم نہیں. تو قیامت کی بھی کتنا وقت ہے علم نہیں. لیکن اگر آپ نے یوں کہے کہ بعثت انا والساعۃ، یہ حدیث نہیں، صرف ایک اعراب کی بنیاد پر اگر آپ نے کہے کہ والساعۃ کہاتین، یہ حدیث نہیں. اس لیے خیال رکھیں، اگر یاد نہیں رہا تو والساعہ جیسے اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اگر یاد رہے تو والساعۃ. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کہتے ہیں والساعۃ تو مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا، جبکہ قیامت بھیجی نہیں جاتی، واقع ہوتی ہے. تو پھر کیا مطلب اس کا؟ جاء رجل، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے ایک طالب علم آئے، جاء طالب، استاد آئے، استاد. اب وہ آئے کیسے؟ چلتے آئے، دوڑتے آئے، گاڑی سے سوار ہو کے آئے. اس کو کہتے ہیں کیفیت. اگر آپ کہیں گے کہ جا رجل استاد کبیر تو دکتور تو سب کو پیش لگے گا، لیکن اگر آپ کیفیت بتائیں گے تو زبر یاد رکھنا. تو دیکھیے، جا رجل کیسے آئے؟ تو راکبن، گاڑی پر سوار ہو کے.
معاشین، یہ یاد رکھنا، بہت اعراب آسان ہے، کسی کی بھی حالت بتائیں گے تو زبر. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے بھیجا گیا، یہ کس کے معنی؟ بعثتو. ابھی کیا کیفیت؟ انا حالت نصبی میں، ساتھ حالت نصبی یعنی کیا آپ کہتے ہیں اس کو؟ زبر. تو یہاں سے فارغ ہوئے. تو یہ الفاظ یاد رکھیں، انشاءاللہ اجر ملے گا. بخاری مسلم کی حدیث کیا ہے؟ بعثتو انا والساعۃ کہاتین. لیکن اشارہ ضرور، اگر آپ نے اشارہ نہیں کیے تو پھر بھی حدیث میں نقص رہا. اب سجدہ. وسجد واقترب. جی کیا مطلب؟ کوئی حد معین ہے؟ نہیں، قریب ہونے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے اللہ سے؟ سجدے میں. مگر کون جانے، کوئی ماپ سکتا ہے؟ دیکھیے ایک شخص پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے، یعنی اس کو مخرج معلوم نہیں، ہا. ایک کہتا ہے سبحان ربی ال، تو کہتا ہے کہ جھٹکا دیتا ہے. کوئی کہتا ہے اعلی، کوئی کہتا ہے اعلی، یعنی یہ ظاہری فرق. اب جب یہ ظاہری فرق ہے تو ہم کتنا قریب ہیں فرق رہے گا. ہوا کہ نہیں؟ فرق رہے گا، ہر ایک کی صلاحیت. اچھا یہی نہیں، آپ جب کہتے ہیں کہ سبحان پاک ہے وہ ذات، ایک شخص جانتا ہے ذات میں، صفات میں، افعال میں، ایک شخص کچھ نہیں جانتا. لہذا وقت قریب میں بھی حد معین نہیں. ہر فرد کو چاہیے کہ اللہ سے کتنا قریب ہو خود ہی کوشش کرے. تو یہ بات واضح ہوئی وقت قریب پر. تو انشاءاللہ سب کوشش کریں گے کہ ہمارا ظاہری اور باطنی اللہ کے ہم قریب ہوں، اور جو ہے اللہ ہم سے کوتاہی ہو. چونکہ ہم لوگ عربیدہ نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کرم فرما. آمین. سمجھنا کہ مشرکین کے لیے بیان ہو رہا ہے. غفلت کے معنی کیا؟ یعنی زندگی کے اصل حقائق سے دوری، اسے کہیں گے غفلت. پھر شادی ہوئی، 2 بچے ہوئے، نوکری نہیں کرتا ہے، وہی شراب کی لت، بازاروں میں گھومو، اسے کیا کہیں گے؟ غفلت. تو یہ قیامت قریب ہے، کلام پاک سامنے پڑھا جا رہا ہے مگر کچھ فکر نہیں. تو یعنی ان کی جو زندگی ہے اس کا جو مقصد ہے اس سے کیا؟ غفلت. اچھا پھر معرضون. معرضون یعنی نصیحت کی جا رہی ہے، نبی بھیجا گیا، اس کے باوجود بھی سنتے نہیں. ٹھیک ہے، سنتے نہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو یہ معنی ہوئے کس کے؟ غفلت کے اور موریدون کے. لیکن اب مزید سنیے، سنتے نہیں، ایک شخص سنتا نہیں اور منہ موڑ کر چلا جاتا ہے. مگر اس پر بھی بس نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے. چلو بھائی ایک شخص نے نہیں سنا اور کترا کے چلا گیا، مذاق کرتا ہے. تو سنیے گا، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جب بھی ان کے پاس کوئی ذکر، آپ جان چکے ہیں ذکر یعنی کلام پاک، تو یہاں مطلب کوئی سورہ، کوئی آیا. رب محدثین یعنی نیا، نئی سورہ آ گئی جب بھی، تو کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں کھیلتے ہوئے. تو کھیلتے ہوئے کا مطلب وہ کھیل نہیں کہ ہم کھیل رہے ہیں اور سن رہے نہیں، یعنی بطور کھیل سنتے ہیں. چلو کیا کہہ رہا ہے سنو، مقصد کیا ان کا؟ کھیل. یہ مراد ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا نہیں. ہوتا ہے ایسا، چلیے کیا کہہ رہا ہے سنتے تو صحیح ہے، تو وقت گزاری کے لیے. تو ان کی ایک کیفیت یہ ہے کہ منہ موڑ لیا، غفلت برتی، اور پھر اگر سنتے ہیں تو کھیل و تماشا سمجھ کر. مگر اس پر بھی بس نہیں کیا. اب دل کی حالت، یہ تو ظاہری حالت ہے کہ کترا کے چلے گئے، سن رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن اب دل کی حالت کیا؟ شرارت. تو اس کے لیے آتا ہے لہو. تو سنیے گا، لاہیۃ قلوبہم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. کئی چیزیں ہیں اس میں. ہمارے جو مقبرہ پرست ہیں نا، ان کے لیے بھی آیت آپ نوٹ کر لیں.
تو شرارت پر آ گئے. لاہیہ کے معنی کیا؟ بے توجہی. کھیل تماشا بن کے سن رہے ہیں اور اب اتنی بے توجہی. لاہیتن قلوبہم، دل کا کام کیا؟ کوئی کہتا ہے تو سنجیدگی سے سنو. تو غفلت تو تھی، اعراض تو تھا، بطور کھیل کے تھا، اور اس کے بعد ایسی بے توجہی کہ ان کو آمادہ کیا شرارت پر. وہ کیا شرارت؟ وہ اسر النجوا. نجوا کے معنی جان چکے نا، سرگوشی کرنا چپکے چپکے. اب کیا کہتے تھے؟ کون ہے یہ؟ الذین ظلموا. اس لیے میں نے کہا کہ شرارت، یہ ظالم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو تلاوت کرتے تھے اثر ہونے لگا تو شرارت کیا، یہ تو تمہارے ایسا آدمی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بیویاں رکھتا ہے، بچے رکھتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، یہ رسول کیسے؟ شرارت کی. اب کسے سمجھائیں؟ یہی بات ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں، فوق البشر. اب انہیں یہ آیت کیسے پہنچائیں؟ کتنی آیات ہیں، کیا کیا انہیں سمجھائیں کہ بھائی آپ وہی مشرکین کی بات کہہ رہے ہو، ان کی حمایت کر رہے ہو. انہیں جو ہے رسول بشر نہیں چاہیے تھا بلکہ فوق البشر. تو سنیے پھر کیا کہتے ہیں شرارت. افتأتون السحر. دیکھیے تعتون ترجمہ خیال رکھیے، تم جادو پر اترتے ہو. مطلب کیا؟ تم اس کی جادو میں پھنستے ہو. جادو کرتے ہو نہیں، تعتون، تم اس کی جادو میں پھنستے ہو اور دیکھتے ہوئے، یعنی دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے اور پھر یہ بشر ہے اور تم اس میں پھنستے ہو، اس کی بات کو سنتے ہو. اچھا اب اس کو جادو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جادو کہہ رہے ہیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو سنتا تھا سنجیدہ، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اس لیے کہنے لگے کہ یہ جادو ہے. تو ہر کوئی چیز جو عجوبہ ہو، یعنی صلاحیت سے زیادہ ہو، جسے یہ نہیں کر سکتے، ان کو آمادہ کرنے کے لیے تو وہ کیا ناچوا گانے والی بلانا پڑتے تھے تو لوگ جمع ہوتے تھے. مگر یہ تو کلام پڑھتے ہیں لوگ، جوک در جوک آنے لگے تو جادو کہہ دیا. مگر سنیے بھی، اور تم دیکھتے ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ اس کا جادو چل رہا ہے اور تم جادو میں پھنس گئے اور بتوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو مان لے، یہ کہہ رہے ہو. اب ذرا توجہ دیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی حالات ہمارے پاس اس وقت ہیں. جو حالات مکے میں تھے تو رسول کو کیا نصیحت ملی اور آپ نے کیا کیا. دیکھیے جس طریقے سے آپ کو مذاق کیا جا رہا تھا، آپ کی دعوت سے غفلت برتی جا رہی تھی، آج یہی حالت ہے. ہمارے دین، ہمارا رسول، ہمارا قرآن. تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول کو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، تو ہمیں بھی اللہ کے حوالے. تو سنیے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. تو رسول کو حکم ہوا تو اس نے کیا کہا؟ رسول نے ربی. اچھا جادوگر کہتے ہو، یوں کہتے ہو کہ میں بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں. اب غفلت، اعراض، مسخرہ، یہ ساری چیزیں ربط شروع سے ہے. میرا رب ہر اس بات کو جو آسمان و زمین میں کی جاتی ہے جانتا ہے. اب ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ نہیں؟ آج کل پوری دنیا میں ہمارے بارے میں جو بات ہوتی ہے اللہ جانتا ہے کہ نہیں؟ جانتا ہے. پھر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ ہمیں بات کرنا ہے تو اگر موقع ہے تو کریں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں. اللہ جانتا ہے. ہمارا کام کیا؟ واسجد واقترب، اپنے آپ کو قریب کرو اللہ کے. اور وہو السمیع العلیم، خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. یہ جو شرارت پر اتر آئے ہیں نا، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلے انبیاء کے دشمنوں کا انجام ہوا تھا انشاءاللہ، اور اسلام کا غلبہ رہے گا برحمتک یا ارحم الراحمین. اب ذرا مزید توجہ دیں قواعد کے ساتھ. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر
فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. یہ بل اردو میں بھی ہم کہتے ہیں بلکہ، کہا اضغاث احلام پریشان کن خواب، یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے. بل افطراہ بلکہ خود ہی اڑا رہا ہے. بل ہوا شاعر. اب اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ وہ شاعر ہے. ابھی تو کہا کہ بشر ہے نا، پھر کہا کہ جادو ہے، لیکن ابھی کہہ رہے ہیں کہ بل. تو یہ بل کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اردو میں بھی گرامر ہے، انگریزی میں بھی ہے، سب عربی سے لیے گئے ہیں. تو اس بل کو آج آپ سمجھ جائیے تاکہ پورے قرآن میں پھر بل کے ماہر رہیں گے انشاءاللہ. تو اس کو سمجھنے کے لیے ابھی بلا سمجھنا پڑے گا. بلا اور بل میں فرق ہے. تو بلا کسے کہیں گے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172. الست بربکم قالوا بلا. عرفات کے میدان میں نعمان جی ہم سب سے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا پوچھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو نفی میں پوچھا ہے نا. قالوا بلا. تو بلا آتا ہے پہلے جملے کی نفی کو اس بات میں تبدیل کرنے. تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں. اور اگر آپ نے نام کہا تو شرک. مطلب پوچھتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تم نے کہا نام، تو مطلب ہے کہ نہیں. بھائی کوئی کہے گا میں تیرا بھائی نہیں تو بولے گا نام نہیں، بلکہ بلا. بلا کا مطلب کیا؟ کیوں نہیں. تو نفی کو اس بات میں تبدیل کر دیا. اچھا بل کسے کہیں گے؟ اب بل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا. دیکھیے آپ کہتے ہیں اردو میں، سب انشاءاللہ ہائی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ ہمارے اسکول کے ٹیچر بلکہ پرنسپل. تو پرنسپل بھی ٹیچر ہوتا ہے نا. تو کیا مطلب؟ یہاں بلا کا مطلب نہیں ہے، یعنی ٹیچر تو ہیں، پھر آپ نے توجہ مائل کر دی کہ پرنسپل بھی ہیں. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ انسان، یہ جادوگر بلکہ اضغاث احلام، یعنی توجہ اور بڑھا رہے ہیں. اچھا چلے پریشان کن خواب، بلکہ خود ہی اڑا لیا، بلکہ اور شاعر. تو معلوم ہوا نا کہ توجہ آگے بڑھا رہے ہیں. تو اتنا خیال رکھیے گا کہ بل کس کے لیے آتا ہے؟ پہلی بات سے توجہ دوسری بات کی طرف لانے کے لیے. واضح ہوا؟ اچھا اب آپ کی آیتوں کو اضغاث احلام کیوں کہا؟ اضغاث احلام کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ پریشان کن خواب. یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہ یوسف میں، سورہ یوسف میں عزیز مصر نے، حاکم مصر نے جب خواب دیکھا کہ 7 بالیاں ہری اور خشک اور 7 گائے پتلی اور موٹی، پتلی گائیں 7 گایوں کو کھا گئی. یاد ہوگا، شاید کچھ لوگ نہ ہوں گے. تو ان سے خواب کی تعبیر پوچھی. تو انہیں چونکہ کچھ معلومات نہیں تھی، وہ اکھاڑے سے باہر نکلنا چاہتے تھے، تو بولے اضغاث احلام پریشان کن خواب ہیں، وما کننا باحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں دے سکتے. یہ انہوں نے کہا. اب قرآن کا اسلوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے. تو ایسی انہوں نے کہا. تو اضغاث احلام کسے کہیں گے؟ اضغاث احلام اسے کہیں گے کہ ایسا خواب، پریشان کن خواب، جس کا کوئی نہ معنی اور نہ مفہوم. کیا؟ نہ معنی اور مفہوم. اور تعبیر دینے والا اس خواب کے الجھاؤ کے سبب تعبیر کی طرف متوجہ ہی نہ ہو اور کہہ دے کہ یہ اضغاث احلام. اسے کہیں گے اضغاث احلام. یہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے رسول کو، اس لیے ہمیں سمجھنا ہے. یہ تو اضغاث احلام کی تعریف ہی تو ہمارے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو رات کو پریشان کن خواب آتے ہیں تو یہ اڑا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے وہ یوسف علیہ السلام کے درباریوں نے کہا تھا. چلے میں آپ کو بتاؤں کہ اضغاث احلام کی ایک مثال دوں. اضغاث احلام کی ایک مثال اس کی یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ جس میں کوئی تسلسل نہ ہو. اسے کیا کہیں گے؟ ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بھی خواب آتا ہے تو بولے یہ پریشان کون ہے، فوراً اٹھا کے پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ کو میں ایک وہ دیتا ہوں کسوٹی کہ پریشان نہ ہو. اضغاث احلام کسے کہیں گے؟
اضغاث و احلام کسے کہیں گے؟ جس خواب میں کوئی تسلسل نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ جس میں تسلسل ہو اس کی تعبیر ہوتی ہے. بس اتنا سمجھ جائیں, آگے چلتے ہیں. مثال اس کی کیا؟ تسلسل نہ ہو اور تسلسل ہو. چلو تسلسل نہ ہو, جیسے کہ آپ ٹرین میں سوار ہوئے, ٹھیک ہے نا, جب بیٹھے تو پلین میں بیٹھے, تسلسل رہا. جب اترے تو تانگے سے اترے, یعنی آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور پھر آنکھ کھلی. اس کی تعبیر کبھی نہیں پوچھنا. سمجھ میں آیا؟ چلیے مثال, ابھی آپ اپنے گھر میں ہیں, امی کے ساتھ ہیں, کیا بیٹی کے ساتھ ہیں. جب دوسرے کمرے میں قدم داخل کیے تو سسرال پہنچ گئے. جب وہاں سے ہٹے تو خالہ کے یہاں پہنچ گئے. تسلسل نہیں, اس کی کوئی تعبیر نہیں. چلے تسلسل کسے کہیں گے؟ ایک نمونے کے طور پر. جی, آپ وضو کر رہے ہیں, وضو کرتے کرتے پیر دھوئے اور آنکھ کھلی, اس کا نام کیا؟ تسلسل. اب اس کے معنی ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاء اللہ, تحیات پڑھی, سلام پھیر دی, آنکھ کھلی, اس کا مطلب ہے. مگر اس میں اور ایک آپ کو بھی الجھا دوں تھوڑا سا. جی, آپ وضو کر رہے ہیں, پیر نہیں دھوئے اور آنکھ کھلی, اب اس کے معنی دوسرے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, 2 رکعت پوری نہیں ہوئی, آنکھ کھلی, مطلب نماز آدھی, تو اس کا مطلب اور ہے. لیکن یہ تسلسل ہے, اس کی تعبیر ضرور پوچھنا, لیکن اس کی تعبیر اور ہے انشاءاللہ درس کے بعد. تو بہرحال اب ہم شروع کرتے ہیں. اتنا کافی آپ کے لیے کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. تو اضغاث و احلام کہا کہ یہ ان کے پریشان کن خواب ہیں. بل افطرا, اڑا لیا, بل ہوا شاعر. شاعر کو اور اس کے الفاظ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اس کے جو بحر ہیں, اس کے مطلب واقعات جمع کرتا ہے اور بات کو پیش کرتا ہے, واہ کی سنا جاتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے عربوں کی جو عادت ہے اسے بھی سمجھنا چاہیے. ورنہ آج کہیں گے کہ شاعر کو تو کوئی عیب کی بات نہیں. چلو کاہن کہا, لوگ کاہن کو پسند نہیں کرتے. مجنون کہا ہے نا, مجنون کو پسند نہیں کرتے, مگر شاعر تو بڑا ادب احترام کیا جاتا ہے. تو اس لیے کہ عربوں کا یہ تصور تھا کہ شاعر جب دریا کو کوزے میں بند کر کے پیش کرتا ہے تو ان کا یہ تصور تھا کہ اس کو شیطان آ کے پڑھاتا ہے. کیا پڑھاتا ہے؟ شیطان رات کو پڑھاتا ہے, اور پھر یہ اپنی طرف سے ملا کے اس لیے کہا کہ شاعر. ورنہ شعرا کی ادبیت آپ جانتے ہیں. تو اچھا, اب شعرا کو مستقل ایک سورہ ہے, سورہ شعرا. آج کل بھی زمانے میں آج کل یہ مشاعرے ہوتے ہیں نا, کچھ افراد اس کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے مشاعرے میں, یا شاعری پسندیدہ نہیں ہے. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہمارے رسول کو شاعر کیوں کہا, اس بنیاد پر کہا کہ یہ شیطان پڑھاتا ہے. اب سنیے, شعرا پہلے سے اور آج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے غزل گانے والے شراب کے نشے میں لت پت ہوتے ہیں اور دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ شعرا میں, آخر میں آیتیں ہیں بالکل, الشعراء یتبعہم الغاوون. شعرا کے پیچھے کون؟ ایسی گمراہ لوگ, تاکہ وہ شراب پئیں اور کچھ بھی کہیں اور جھومیں. الم تر انہم فی کل واد یہیمون, ہر وادی میں بھٹکتے ہیں. یہ تو ان کے صفات ہیں. مگر سنیے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا, یہ بھی شعرا کی بات ہے. تو 2 گروپ ہوئے شعرا کے کہ جو ایمان والے. تو اب آپ کو مثال دے دوں, علامہ اقبال امت کے سامنے امت کو بیدار کیا شاعری کی وجہ سے. امام شافی, دیوان شافی عرب عجم سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. ان کے شعر شقوت الی وکیع سوء حفظی, ہمارے استاد کو میں نے کہا کہ یاد نہیں رہتا, فاوصانی الی ترک المعاصی, مجھ سے کہا کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو. اس وقت کیا گناہ تھے؟ خیالات, تصورات, یہ کچھ نہیں تھا. لأن العلم نور, علم نور ہے, نور تو نافرمان کو نہیں ملتا. تو یہ شاعر. چلیے حسان بن ثابت, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری میں ہجو کرتے تھے. ہجو یعنی مذاق, کس کا؟ رسول کا. ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد مشرکین نے مذاق میں اضافہ کر دیا,
تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اب ان کو دیکھتا ہوں. کہا کہ نہیں، میں بھی قریش سے ہوں، میں بھی ہاشمی ہوں. تو بولے اللہ کے رسول میں اتنا ماہر ہوں کہ آپ کو آٹے میں سے ایسا نکولوں گا جیسے بال کو کھینچا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے قریش کی ہجو کرنا شروع کر دی. تو کہنے کا مقصد کیا کہ شاعری فی نفسی بری نہیں، استعمال اس کا برا. تو بہرحال یہ شاعری سے تھا، لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ آپ کو شاعر کیوں کہا اس کا. اچھا، بخاری میں ایک حدیث ہے جنگ حنین کی، آپ کو آخر تک لے جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حنین والے بڑے تیر انداز اس کے ماہر تھے، وہاں پر صحابہ کو پسپا ہونا پڑا. آپ دیکھیں گے، نکالیے، میدان خالی ہو گیا، بھاگ گئے. تو کیا ندا دی؟ انا النبی لا کذب. کیا تھا یہ؟ شاعری تھی نا. وانا ابن عبد المطلب، زور سے پکارا تو پھر وہ صحابہ کرام رجوع ہوئے. تو اتنا کافی ہے شاعری کے اعتبار سے. بہرحال شاعری اگر ہے تو استفادے کے لیے قرآن و سنت کے مطابق تو وہ مفید ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ یہاں پر آپ سے کہا گیا کہ وما کیا ہے؟ شاعر. ہاں، فلیاتنا. پھر کہتے ہیں کہ چاہیے کہ وہ کوئی آیت لے کر آئے، کما ارسل الاولون. اب اس کو ذہن میں رکھیا، بشر سب کے جوابات آ رہے ہیں، اور جادو، اضغاث و احلام، افتراء اور شاعر اور نشانی. اب جواب دیا جا رہا ہے ایک ایک بات کا. ساتھ میں رہیے. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. نشانی مانگ رہے ہیں، اس کا جواب فوراً دیا جا رہا ہے. نشانی مانگتے ہو؟ اس کے پہلے جتنی بستیاں گزری ہیں نشانی آئی. اونٹنی آئی صالح علیہ السلام کی، ما آمنت، ایمان تو نہیں لائے. تو کیا یہ ایمان لانے والے ہیں؟ تو اے رسول تم اس فکر انداز نہ ہو، اگر آپ بھی نشانی لائے تو یہ بھی ایمان لانے والے نہیں. مگر آگے چلیے، جواب کس کا؟ کہ ما ھذا الا بشر. اب ذرا اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے تیار رہیے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ہم نے اس کے پہلے مردوں کو ہی تو بھیجا. مرد یعنی کہ لوگ، اس میں رجال سے لوگ، فرشتوں کو نہیں، لوگ. اور لوگوں میں بھی کیا؟ مرد. تو یہ جامعیت ہے قرآن کی. عورت کو یہ حق نہیں. مگر یہاں جو بات عورت کی بات نہیں پیش کی جا رہی ہے تو اس کے ضمن میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہے تو ہم نے بشر کو ہی بھیجا. کیوں بشر کو بھیجا؟ اس لیے کہ رسول آتا ہے، ساری تعلیمات، معاشی زندگی، کیا عائلی زندگی اور عبادت، اللہ تبارک تعالیٰ کی تجارت، تو یہ انسان ہی تو بتا سکتا ہے نا. جب وہ شادی کرے، اس کے بچے ہوں، کھائے پیے، ورنہ فرشتہ کر آپ کی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ مگر انہیں اعتراض کرنا تھا، اس لیے حکم ہوتا ہے. سنیے کیا حکم ہوتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو. ذکر یعنی کیا؟ کتاب. کتاب. یہاں تھوڑا وقفہ دیتے ہیں. ہمارے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے. کہتے ہیں دیکھو ہم سے کہا گیا کہ ہم سے پوچھو، ہے نا؟ خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے، مگر اس کے حقدار تو بنے. کیا مطلب؟ لیکن یہاں جو یہ تو بیان کرتے ہیں اور دوسری ایک چیز بیان کرتے ہیں، لیکن اصل روح بیان نہیں کرتے. میں بیان کروں گا وہ دونوں باتیں، لیکن روح کو کہ کیوں کہا گیا کہ اہل کتاب سے پوچھو، یہ سمجھنا ہے ہمیں آج. اور وہ دو باتیں ضمناً. اہل کتاب یعنی کون سے؟ یہود، نصارہ. تو یوں نہیں کہا گیا کہ جا کے ابو بکر سے پوچھو جو صدیق ہیں. کس سے پوچھو؟ اہل کتاب سے پوچھو. تو اس کو سمجھنا ہے. پہلی بات یہ کہ ہمارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھی بات ہے. تو آپ سے پوچھتے ہیں. تو پوچھنے کا مطلب کیا؟ آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے کہ کتاب سے بتائیں. اس کتاب سے، ہے نا؟ اس کتاب سے بتائیں، اللہ کی کتاب سے. چلیے پوچھتے ہیں آپ سے کہ 2 طلاق کے بعد کیا؟ تو بتائیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 29، الطلاق مرتان فامساکم بالمعروف او تسریح باحسان. کہ 2 طلاق دی ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. یہ آیت نمبر.
اور اگر 3 دے فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری دے دی تو خلاص اس کی ملکیت سے نکل گئی، ختم. تو اس طرح جواب دیں. چلے قسم کھائی، کیا کفارہ؟ تو سورہ مائدہ میں جائیے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑے یا ذبیحہ، اگر نہیں تو 3 دن کے روزے. تو اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اس طریقے سے جواب دے سکیں، ورنہ سوال تو کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں دوسری کتابوں سے، تو اس کا نام اہل کتاب نہیں. تو اہل کتاب کون سے اہل کتاب؟ کہ وہ آپ کے پاس معلومات ہونا چاہیے. اچھا، آپ مزید کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تو اس طرف ہمیں نہیں جانا ہے، چونکہ انہوں نے بالکل نفی ہی کر دی کہ علماء کی. تو یہ آیت ہے نا، ان کے ایسا نہیں ہے، اہل کو دریافت کریں آپ. تو انہوں نے بیچاروں نے نفی کر دی کہ ان کے پاس نہ جایا جائے، نہ ان سے پوچھا جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھی بند کر دیے. تو بہرحال یہاں اب ہمیں سمجھنا ہے اس کی روح کو کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھیں. اس کو یاد رکھے گا، اس لیے کہا جا رہا ہے. قرآن شریف کا اسلوب یہ ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ من خلق السماوات والارض، اور خود ہی جواب دیتے ہیں اللہ نے. تو اہل کتاب ایسے ہیں، انہوں نے انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک چیز. اور قریش جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا تو یہ مدینہ پہنچے، اس وقت ان اہل کتاب نے حمایت کی کس کی؟ مشرکین کی. اور یوں بھی کہا کہ یہ نبی کریم جو صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس سے آپ کا دین اچھا ہے. بہرحال یہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے حمایتی کے پاس پوچھ رہے ہیں، جاؤ آپ کے جو حمایت ہے نا ان سے جا کے پوچھئے کہ پہلے ہم نے نبی کن کو بنا کر بھیجا. ابوبکر کے پاس نہیں بھیجا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کوئی بھی اہل کتاب اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ ان کے یہاں جتنے انبیاء ہیں سب انسان تھے. یہ ہے نقطہ اس کا. باقی وہ تو ضمناً آ گئی بات. یہ آیت صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن کا علم سیکھیں اور خوش ہوں کہ یہ میرے لیے ہے، بلکہ یہ آیت کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے کہ جا کر پوچھیں، وہ کبھی انکار نہیں کریں گے. اور جا کے پوچھا اور انکار کر ہی نہیں سکتے. تو جتنے انبیاء تھے کتنے وہ انسانی تھے. اب آپ کیا کریں گے اس آیت کو لے کر؟ جا کے ان تک پہنچائیے کہ آپ رسول کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں. سلام مشرق سے پڑھو تو بھی پہنچتا ہے، اور وہاں سامنے جاؤ تو بھی پہنچتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں مشرق سے پڑھو تو نہیں پہنچتا، پہنچایا جاتا ہے، سامنے پڑھو تو پہنچتا ہے. تو یہ عقائد جو ہیں کلام پاک سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ حدیث بالکل واضح ہے. بہرحال یہ کئی دفعے ہو چکا ہے کہ آپ درود پڑھیے، صلاۃ و سلام یعنی کون سی؟ صلو و تسلیمہ، وہ فرشتے پہنچاتے ہیں. تو اتنا کافی ہے، لیکن آپ کو یہ مواد میں نے دے دیا کہ اس آیت پر تھوڑی سی محنت کریں. لیکن اور سنیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خیال رکھیے، اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھائیے کہ بھائی قرآن سے جواب دیں. کسی بھی مسئلے کا حل کلام پاک میں ہے، کلام پاک میں موجود ہے، تلاش کرنا ہے، دوسری کتابوں سے مدد لینا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ذرا توجہ رکھیے، اصحاب مقبرہ کیا کہیں گے؟ اس آیت کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا، کنہیں؟ نبیوں کو، کہ کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا جسم دیا کہ کھاتے ہیں. اور سنیے، وما کانوا خالدین، اور نہ سدا رہنے والے تھے. ہو گئی نفی؟ کوئی نبی ہے سدا رہنے والے نہیں، موت واقع ہو گئی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں آتے ہیں؟ کیسے کہتے ہو آپ؟ سدا رہنے والے نبی آج تک کوئی نہیں. یہ اصول کلام پاک میں بیان ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجلس میں آتے ہیں ہمارے، اس کا مطلب ہے کہ سدا رہنے والے ہوئے. اچھا، پھر آپ وہ کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، وہ آپ کی سنتے کیسے؟ یقین مانیے، آپ تحقیق کیجئے، صحیح مسلک یہی ہے کہ درود شریف ہمارا پہنچایا جاتا ہے.
اور وہ جو آئے تھے وہ زندگی میں کہ لوگ آئیں اور توبہ کریں، روئیں، اور آپ بھی فاستغفر لهم اللہ، کہ اللہ بھی یا رسول بھی ان کے لیے دعا کرے اللہ سے. اور درود شریف بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہم، کیا مطلب؟ اے اللہ صلی علی محمد. تو دعا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سنتا کون ہے؟ اللہ. اس پر کئی اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر یہ آپ کو اس میں تھوڑی سی مدد ملے گی. اب سنیے. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. تو یہ انبیاء ہم نے ان کو صدا رکھنے والا نہیں بھیجا تھا. جب مشکلات پیش آئیں، دشمنان، جب ہمارا مشن کامیاب ہوا، دعوت پہنچی، جب ٹکراؤ ہوا، تو ہم نے سچ کر دکھایا ہمارا وعدہ. تو کیا کیا؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بچایا، سبوں کو بچایا. مگر دیکھیے جامعت، وَمَن نَشَاء، اور جسے چاہا. حضرت موسیٰ کے ساتھ ہارون اور بنی اسرائیل کو بچایا. قارون نہیں بچ سکا، سامری نہیں بچ سکا. لوط علیہ السلام کے ساتھ بیٹیوں کو بچایا، بیوی نہیں بچ سکی، ہے نا، من نشا. نوح علیہ السلام کے ساتھ 3 بیٹے بچے، ایک نہیں بچا. تو کلام پاک ہے یہ. اب جتنا بھی مطالعہ کریں، اور مسرفین کو ہلاک کیا. تو یہ طریقہ سنت آج بھی ہے. آج نبی نہیں ہے لیکن نبی کا منصب ہے ہمارے پاس. اگر ہم اسے اپنائیں گے تو آج بھی یہی ہوگا ہمارے ساتھ. کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی. مگر سنیے ابھی یہ کیسی کامیابی ہوگی، یہ کیسے اللہ تعالیٰ جسے چاہے بچائیں گے اور کیسے جسے چاہے ہلاک کریں گے. تو ذرا سنیے گا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے، دیکھیے آخر میں کیا چیز آ رہی ہے، ہم نے اتاری تمہاری طرف کتاب. کون مخاطب ہیں؟ عرب. پھر ہم. فیہ ذکرکم، تمہارا اس میں ذکر ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے بھائی، جیسے ہم خوش ہیں کہ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، تو خوش ہونا چاہیے، ہمارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو کیا ذکر ہے؟ ذکر کیا ہے اس کتاب میں، یہ سے سمجھنا ہے. کیا ذکر ملے گا اس میں؟ مشرکین کا، عربوں کا ذکر ہے. اس کے پہلے نبیوں کا بھی ذکر ہے، ہمارا بھی ذکر ہے، صحابہ کا بھی ذکر ہے. سب سے پہلے کس کا ذکر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی. تو سنیے گا، یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں نصیحت ہے، اس میں ذکر ہے، اس میں شہرت ہے، اس میں کامیابی ہے. جب بھی امت اسلامیہ نے اس کتاب کو تھاما، اس کتاب کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی. کیسے حاصل ہوئی؟ الدوسی کر کے نام ہے، امر الدوسی، شاعر، ادیب. ابھی شاعری کا ذکر ہوا ہے کہ حج کے موسم میں مشرکین عرب جو ہے پریشان تھے، اس لیے اطراف میں جا کے کہنا شروع کر دیا کہ اس شخص کے قریب نہ جائیں، جادو. اب اسے یقین آیا، اب یہ تو بڑا فصیح شاعر تھا، شاعر ادیب. تو اس نے ان کی صداقت یعنی سچ سمجھ کر کانوں میں روئیاں ٹھوس لی اور آ گیا. لیکن روئی ٹھوسنے سے تو اتنا کوئی آواز بند نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کتاب کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس تلاوت کر رہے تھے. فوراً سمجھ گیا کہ یہ تو شاعری نہیں، یہ جادو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شاعر تھا. نکال لی اس نے روئی اور آپ کے پیچھے گیا. تو اس کے کہا کہ ان لوگوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں یہ بتایا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے چند آیت پڑھ کر سنائی. کہا کہ واللہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر یہ سنجیدہ تھا، چپکے سے گیا اور اپنے بستی میں پیغام دیا، وہ لوگ بھی اسلام لائے. تو یہ کتاب ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج تک جو عرب مشہور ہوئے اس کتاب کی وجہ سے. بھائی کیا تھا ان کے پاس؟ اونٹ، کھجور. اس کتاب سے مشہور ہوئے.
اس کتاب کو تھاما، اس پر عمل کیا، کہاں تک گئے؟ بنو امیہ، بنو عباسیہ، ترک، مغل، مشرق و مغرب تک پہنچ گئے. پہنچے کس کی وجہ سے؟ اچھا، دوسرا اس کی خاصیت سنیے. یہ کتاب میں ذکر ہے، یہ کتاب ایسی ہے کہ تم ہی نہیں، اگر تم نے کتاب کو تھاما تو تمہیں تو کامیابی ہوگی نصیب، لیکن ساری دنیا میں خوشحالی ہوگی. یہ کتاب ہے. ہوئی، سکون تھا، چین تھا، خوشحالی تھی اس کتاب کی وجہ سے. تو یہ اس کتاب میں ذکر ہے. آج بتائیے امت مسلمہ کے پاس یہ کتاب ہے؟ نہیں. آپ کس سے پوچھیں؟ اہل ذکر سے، مفتی سے پوچھیں، وہ اپنے محدود فقہ کا فتویٰ دیتا ہے. باقی قرآن میں سب کچھ ہے، جیسے میں نے بتلایا ابھی سب کچھ ہے. تو یہ کیوں ہوا؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ غیروں نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ فرقہ بندی کی، اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. جیسے کہ بسا اوقات ایک دفعہ میں نے بتلایا تھا کہ کام کر رہے ہیں لیکن شیطان کی حمایت ہو رہی ہے، یہودیت کی حمایت ہو رہی ہے. تو کلام پاک کو چھوڑ دیا، فقہ میں تقسیم ہو گئے، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ چاروں اماموں کی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. تو آپ بتائیں کہ انہیں بھی کامیابی نہیں بلکہ سب سمٹ کر آ گیا، ختم ہو گیا. اور دنیا بھی سکون میں نہیں، خوشحالی میں بھی نہیں. اچھا، مزید یہ شرارت کرنے کی اس اسلام کو مٹا دیا جائے. جانتے ہو آپ اسلام کو مٹا دو گے تو یہ جو آپ سکون سے ہیں یہ بھی چین تمہارا چلا جائے گا. کیا ہوگا؟ اقتربت الساعہ. مگر ہمارے مسلمان بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں تو دوسرے کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑے گی. تو اتنا کافی ہے. فی ذکرکم افلا تعقلون. یقین مانیے یہ کلام پاک، اسے پڑھتے رہیے، اسے سمجھتے رہیے، اس سے فتاوی حاصل کیجیے، اس سے مسائل حاصل کیجیے اور اس پر لگے رہیے. چاہے دنیا کچھ بھی کہے، آپ لگے رہیے، چونکہ اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت مدد ہمارے ساتھ رہے گی. اب ایک چیز بتلائی جا رہی ہے جسے کہتے ہیں کہ تاریخی پس منظر. وہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو آج کل ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو سنیے، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنے ہم نے دیکھے، قسمنا جڑ سے اکھاڑ دیے، من قریۃ بستی والے، جو کہ من آیا ہے نا، بستی والوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا. کانت ظالمتن، وہ بستی والے کیسے تھے؟ ظلم کرنے والے، اور ظلم یہی. وہ انشأنا بعدها، انشأنا یعنی کیا؟ پھر اٹھایا ہم نے دوسری قوم کو. کہتے ہیں نا ابھی اس وقت امت مسلمہ کی نشأت ثانیہ، یہ ہے انشا. ابھی اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی آئے مجاہد، کوئی مخلص، اور انہیں ابھارے اور یکجائی کی طرف، قرآن کی طرف آواز دے. تو ہوا یہ کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. تو یہ اشارہ کن کی طرف ہے؟ قریش کی طرف، کہ تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا. اور یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ مکے کی کعبے کی سرداری ہم دوسری قوم کو اٹھائیں گے، اور یہی ہوا ہے. وہیں سے مسلمان گئے، مدینہ گئے، خوس و خزرج یہ ہمل ہے ان کے سپرد کر دیا گیا. اب ذرا سنیے ان کی کیفیت کیا ہے. لیکن یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر اب بھی ہم نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہی ہوگا. تو اللہ نہ کرے مسلمانوں کو توفیق دے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. ان کی کیفیت بتلا جا رہی ہے. میں نے کہا نا کہ تاریخی پس منظر. جب انہوں نے محسوس کیا ہمارے عذاب کو، محسوس کیا تو یرکضون، بھاگے. اصل میں رکوع کے معنی کیا؟ زمین پہ پیر مارو. تو زمین پہ پیر کس لیے مارتے ہیں؟ بھاگنے کے لیے. تو بھاگے. اب دیکھیے کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے. لا ترکضوا وارجعوا، لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین. مت بھاگو، لوٹو جس میں تم عیش کر رہے تھے اپنے اپنے بستیوں میں، گھروں میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے. ذرا غور سے سنیں کیا کہا جا رہا ہے. سونامی جیسا عذاب آیا تو بھاگے.
ہے نا, بھاگ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس رفتار سے, اس عذاب کی ہم تیز ہیں. مگر آپ نے دیکھے ہوں گے چینلوں میں کیسا عذاب تھا. وہ ان کی رفتار ان سے تیز تھی, آ کے دبوچ لیتا تھا وہ عذاب. تو ایسا عذاب آیا کہ بھاگ رہے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا مذاق اڑا رہے, رسولوں کا مذاق اڑائے تھے نا, لا ترغدو, بھاگو مت, لوٹو. تو عذاب آ رہا ہے, لوٹو, وہیں پہ جاؤ جاؤ, تاکہ تم سے وہیں کیوں پوچھے. ابھی اس کو کیسے سمجھاؤں, دیکھیے میں بتاتا ہوں. ایک مکان میں چوہا کتر رہا ہے, کپڑے نوٹ, تو بچے نے پنجرے میں ڈال دیا ہے. آپ نے دیکھا دوڑتا ہے, اس کو کہتے ہیں یار کو دو. کہاں دوڑتے ہو, کہاں جاؤ گے, ادھر 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 ادھر. تو بچہ مزاق کرتا ہے, اچھا آپ پکڑے گئے, آپ دوڑو, اب تمہیں دیکھتے ہیں ہم. بس یہ, اب کہاں دوڑ رہے ہو. تو اسی طریقے سے جب اللہ کی گرفت آئی تو بیچارے دوڑ رہے ہیں, کہاں دوڑتے ہو, جاؤ واپس. تو یہ سمجھانے کے لیے مثال, تاکہ آیت کا مطلب سمجھ میں آئے. تو قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, او ہم تو ظلم کرنے والے تھے, یا ویل. تو آپ سنیے آخر میں, فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. اب وہ یہی پکارتے رہیں گے, کیا چیختے رہیں گے, بھاگو ہم تو ظلم کرنے والے تھے. یہ قیامت کے دن کا جب عذاب آئے گا, بھاگو. اب توجہ دیجیے, حتی جعلناہم, یہاں تک کہ ہم ان کو کر دیں گے حصیدن خامدین. کیا مطلب حصیدن؟ حصید کہتے ہیں کھیتی کو کاٹ دو, تو اس کو اردو میں کہتے ہیں کھلیان. کچھ ہے اس میں, بیگن کی کھیتی ہو, کیلوں کی ہو, گنے کی ہو, کاٹ دو. لیکن خامدین, آپ نے ایک بھٹی لگائی ہے کچھ پکانے کے لیے, یا سونا بن رہا ہے جو بھی, تو بھٹی کو بجھا دو. کیا ہے اس میں, آپ جائیں گے بھٹی کے قریب, کچھ بھی نہیں ہے, یا تنور. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ چیختے رہیں گے, اور ان کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہوگا جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتیاں, کھلیان, اور بجھی ہوئی آگ. چلیے, ایک شاعر نے اس کا ترجمہ بہت خوب کیا ہے. اب نہ خود ہے نہ مکان باقی. ہوتا ہے نا, جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بستیوں پر, نہ خود ہے نہ مکان باقی, نام کو بھی نہیں نشان باقی. تو اس شاعری کے ساتھ ہی, چونکہ اب آئندہ دوسرا مضمون آ رہا ہے, آپ کو بھی ہم کچھ وقت دیتے ہیں, لیکن اصل اس دعا کے ساتھ کہ جو ہم نے اور آپ نے سنا کلام پاک, یہ کلام پاک, اس کو اپنائیے, اس پر محنت کیجیے. اور سجدہ ظاہری تسبیح, ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے قریب پہنچے. دیکھیے ہمارے دلوں میں نفرت رہے گی تو ہم قریب نہیں پہنچیں گے. یہ جیسے بھی ہیں نفرت نہ رکھیں, بلکہ کیا کہیں, کوشش کرتے رہیں, ان کو پیغام دیتے رہیں. چونکہ آپ اگر ان کے سمجھانے کا انداز اگر سنیں گے نا, تو آپ انہیں بے گناہ سمجھیں گے, اور جو گمراہ کر رہے ہیں انہیں گنہگار سمجھیں گے. آپ دیکھیے ان کے جو علماء انہیں بیان کرتے ہیں, چاہے شیعہ ہو چاہے یہ مقبرے والے ہوں, ایسے دلائل پیش کرتے ہیں, میں تو دنگ رہ گیا. تو اب ان عوام کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وراثت نہیں, انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے. کیسا سمجھا جا رہا ہے پتہ ہے, بولے یہ تمہاری حدیث جو ہے حدیث نہیں, حدیث ہے یہ. سمجھاتے ہیں عوام کو, اور سبحان اللہ کی آواز. ختم کرتے ہیں درس کو. حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے, بولے تمہارے لیے تو حدیث, ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. مطلب تمہاری حدیث زیرو. تو کیا کہتی ہے, حالانکہ حضرت فاطمہ کے پاس نہ گئے نہ پوچھا, من گھڑت, لیکن عوام وہ وارث سلیمان داؤد, اور سلیمان وارث ہوئے داؤد کے. تو نبی کا وارث ہوتا ہے, اس لیے میں یعنی فاطمہ بقول میں وارث ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اچھا نام لے رہے ہیں محمد کا, صرف محمد, تو واہ واہ. تو کہنے کا ایک انداز ہے کہ وہ بھی قرآن سے ہی سمجھا رہے ہیں, جبکہ وہاں وراثت کون سی تھی, زکریا نے کون سی وراثت مانگی تھی, دین کی. تو اب اللہ توفیق, اتنا کافی ہے, کوشش کیجیے گا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدین. چلیے، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. جی 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 ان کا سوال سمجھ گئے نا کہ جب آیات اتنی واضح ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے. اصل بات کیا ہے پتہ ہے؟ ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ یہ جو آیت ہے ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی ہم سے مراد ہمارا علماء کا میدان، ہم سے کہا گیا ہے تو اسی پر کافی آگے وہ جاتے ہی نہیں. بھائی ہمارا یہ مرتبہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھیں اور پوچھیں تو جواب دیتے ہیں. تو اب جس میں یہ زعم ہو کہ وہ سمجھا ہے اور وہ کچھ نہیں سمجھا ہے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بے قصور ہے نا، وہ تو علم نہیں ہے، وہ تو فالو کرتے ہیں علماء کو، اور جن کو فالو کرتے ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں تبرک کے لیے. یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو پڑھ لو، 10 نے کیا، جبکہ میں تو کئی دفعے میں نے سیدھے چیلنج دیا ہوں کہ آپ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھو، ہے نا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سی حدیث میں؟ انہوں نے ہی اپنی طرف سے اضافہ کر لیا. وہاں پر یوں ہے کہ ایک حرف کی 10 نے کی، لیکن بغیر سمجھے کہاں ہے. تو اب ایسوں کے لیے وہ سنجیدگی سے غور کریں. بھائی ہم بھی پڑھتے تھے فضائل اعمال کتاب، تو غور کریں. تو اور اصل ہے کہ اللہ کی جانب سے توفیق، یہ ہے بات. تو آپ محنت کریں، ایسے لوگوں کو یہاں لائیں. جب آپ لائیں گے تو ان کو روکا جائے گا کہ درس قرآن کس کا ہوتا ہے، تو کوشش کریں. جی ہاں، آتے نہیں اس لیے کہ وہ شیطان نے برابر کام کر دیا ہے نا. جی آتے نہیں، لیکن جو آتا ہے وہ پھر ٹک جاتا ہے. جی تو کوشش کریں. بہرحال دیکھیے ہماری جو حیثیت ہے ہم آپ کو پیغام پہنچاتے ہیں، آپ اپنی حیثیت سے ان کو پیغام پہنچائیں، بس انشاءاللہ. اور کہیے، اور کچھ کافی ہے؟ ہاں، خواب کے بارے میں مجھے پتا ہے، خواب کے بارے میں دلچسپی رہے گی. بہت اچھا. دیکھیے خواب جو ہے نا، دیکھیے پہلے تو آپ ایک کسوٹی کو یاد کر لیں کہ تسلسل والا خواب اور کون سا خواب، تو یہ یاد رکھیں. اب آپ جب بھی خواب، ہاں تسلسل یعنی ایک واقعہ، کیا کہیں گے تسلسل نے؟ ایک ہی بات کنٹینیوس. جیسے آپ وضو کر رہے ہیں، ہاں کنٹینیوس، کنٹینیوٹی. اچھا کنٹینیو یعنی ایک، جیسے آپ وضو کرنے لگ گئے تو کلی کے ہاتھ دھویا، منہ دھویا، پیر تک پہنچ گئے، یہ کنٹینیو ہوا نا. اور پیر دھویا، آنکھ کھل گئی. اب آپ پوچھیں مجھ سے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا، تو میں آپ سے سوال کر کے اس کا جواب دوں. لیکن آپ نے خواب بالکل کنٹینیو ہے، لیکن ایک پیر دھوئے، دوسرا پیر دھونے سے پہلے آنکھ کھل گئی، اب گڑبڑ ہے. کیا مطلب؟ آپ کوئی گاڑی خریدنے جا رہے ہیں کل صبح اور رات کو آپ نے وضو کیا، وضو پورا نہیں ہوا، مطلب گاڑی خریدنے مت جاؤ. یہ اس کا مطلب ہے. مطلب یہی نہیں ہو سکتا کچھ اور بات ہو. اچھا نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے نماز پوری پڑھ لی ماشاءاللہ، تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. مطلب آپ کا جو اسکیم ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. آپ کوئی جگہ خرید رہے ہیں یا کہیں ملازمت آپ کو ملی یا جو بھی، کیا آپ اس میں کامیابی لیا. بہو تلاش کرتے ہیں اس میں بھی کہ بھائی آپ نے تلاش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی ہے، لیکن آپ نے نماز چھوڑ دی تو چھوڑ جائے گی. یہ اس کے کام پوچھا. انہوں نے تعبیر دی کہ ایک کو پھانسی دی جائے گی اور ایک کو وہ لٹکایا جائے گا اور ایک کو نجات ملے گی. دونوں بدل گئے. تو کیا کہا کہ جو میں نے تعبیر دی وہ ہو کر رہے گا، اور ہو کر رہا. تو یہ خواب ہے. چلیے ایک اور بتاؤں. آپ کو اگر کوئی مکان خریدنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں،
नमाज पढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब देखा तो पीछे के लोग भाग गए, अब तो समझ जाना कि ये मुझे उकसा रहे हैं, बाकी मेरा साथ नहीं देंगे, ये भाग जाएंगे। तो ये ऐसे एक तरीका है, लेकिन इस पर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। ये बिल्कुल आसान चीजें मैंने आपको बता दिया, लेकिन परेशान आप न हो। ये तसलसल और गैर तसलसल तो आप समझ गए ना? जी हाँ, चलिए। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हाँ, तो ये इंसान के बोलने से क्या चाहिए? नहीं, ये इंसान के बोलने से कुछ चेंज। देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कादिर हैं, लेकिन एक जब मैयत हो जाए तो कहो कि अल्लाह फिर लहू और हम हूं, तो आपके कहने से उसके दफ्तर में नेकियां लिख गई। तो ये अल्लाह ताला ने एक तरीका बनाया है, समझे ना? लेकिन आपने सवाल किया ना, एक और बात मैं आपको बताऊं, इसलिए ऐसे अमल करो कि आपके मरने के बाद कोई फीनारी जहन्नम न कहे, समझ रहे हैं ना? तो उसका अजाब उसके साथ होगा, लेकिन ऐसा कोई न कहे मर गया मरदूद अच्छा हुआ, तो वो भी कबूल की जाएगा उसके अल्फाज से, तो ये भी कबूल की जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने सुन्नत रखी है कि आप ऐसा काम करें कि लोग आपके लिए अच्छा कहें। तो यहां पर ही ये इसके असर होता है। ये सुन्नत तरीका है, अल्लाह का तरीका है कि आप जो है ताबीर वाले के पास ही ख्वाब बयान करें। बात चली थी ख्वाब की, तो इतना काफी था। चूंकि अदगास व अहलाम आया, आप सिर्फ इतना समझ गए ना कि अदगास व अहलाम किसे कहते हैं और तसलसल किसे कहते हैं, तो काफी है। बस चलिए, और कुछ? वरना फिर आप जानते हैं, एक साहब ने कहा था कि मैं अजान दे रहा हूं, जानते हैं ना? तो बोले तू जेल में जाएगा, तो वो जेल में गया। दूसरे साहब आए, मैं अजान दे रहा हूं, तो बोले तू क्या हज करेगा, तू हज को गया। तो बोले ये ऐसा कैसा? ठीक है, चलिए, और कुछ? चलिए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा